یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. اب پھر قیامت کے اندر کیا ہوگا؟ تو وہ لیڈر، فرعون لیڈر تھا چونکہ، تو اس کی کیفیت بتائی گئی. اور آج ہم اپنے جن لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہی کیفیت ہماری ہوگی. اگر ہم حق کے پیچھے چل رہے ہیں تو الگ کیفیت ہے، اور باطل کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے مفاد کے لیے چل رہے ہیں، تو پھر یہ کیفیت ہوگی. فرمایا کہ یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن. فاوردہم النار، تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، وہ دوزخ میں لے جائے گا انہیں. تو آج دیکھ لیجئے ہماری لیڈرشپ کو کہ کون ہمیں قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون صرف ریاست مدینہ کے نعرے لگا رہا لیکن حقیقتاً کام کچھ اور ہو رہا. یہ سب ہمیں دیکھنے کی بات ہے. فرمایا کہ بئس الورد المورود، اور کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا ہے. گھاٹ کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو. اب جہنم کے اندر ان لوگوں کو اتارا جائے گا تو وہ ان کا گھاٹ ہوگا، جہاں پر وہ سمجھیں گے کہ ہمیں پینے کو ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن وہاں پر عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرما دیا کتنا برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ یہ جا رہے ہیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن. تو اس جہان میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت ہے. اور لعنت کیا ہوتی ہے عزیزان محترم؟ لعنت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا نعمتیں چھن جائیں، لعنت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا مال کم ہو جائے، لعنت سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کے دین سے دور ہو جائے، تو وہ بڑی لعنت میں ہے. یہ اصل لعنت ہے. آج لوگوں نے تو معیار اس کے برعکس بنایا ہوا کہ اس کے مال ہے، دولت ہے، چاہے وہ سودی مال ہو، چاہے لوٹ کا مال ہو، بولے یار بہت بہت نعمتوں میں، بہت اچھی حالت میں. نہیں، وہ اچھی حالت میں نہیں ہے. اچھی حالت میں وہ جو خدا کے دین پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہے، اور وہ کم لوگ ہیں. فرمایا کہ ان کے پیچھے لعنت پڑی اس جہان میں بھی اور قیامت کے دن بھی. بئس الرفد المرفود، اور کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بہت برا بدلہ ملے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی. ابھی جتنے واقعات پیچھے آئے میں نے بتایا کہ 7واں قصہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کو برباد کیا گیا، یہ سب کو معلوم ہے. ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، یہ بستیوں کی خبریں، یہ مختلف گاؤں کی، شہروں کی جو خبریں ہم نے تمہیں دی ہے، یہ ہم آپ کو ہی قصے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. ان بستیوں میں سے بعض کو ہم نے بالکل ختم کر دیا اور بعض ابھی باقی ہیں، ہم نے باقی رکھا ہوا ان کو. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصے کیوں بیان کیے، یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ تو بڑی حکمت ہے، ان حکمتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بڑی حکمت تو یہی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، جس میں کوئی واقعہ نہ ہو، سیدھی سیدھی دو اور دو جمع، دو اور دو چار ہوتے تو وہ 2 جملوں کے اندر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن لوگوں کی، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ براہ راست اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ 2 جملے میں بات کو سمجھ لیں. ان کو بات کو سمجھانے کے لیے اگر مثالیں دی جائیں، ان کو واقعات سنائے جائیں، تو ایک تو وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، دوسرا ہے کہ پھر بات کو سمجھ لیتے ہیں.